حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی اور اس انگوٹھی پر اللہ کا نام کندہ ہوا تھا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ غسل خانے میں جاتے تو آپ اس انگوٹھی کو اتار کر اپنی بیوی یا بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنی خادمہ امینا کی حفاظت میں دے جاتے۔ معمول کے مطابق ایک روز آپ غسل کے لیے تشریف لے گئے تو سکنا نامی کا شیطان جو آپ کا بہت مخالف تھا وہ آپ کی شکل میں آیا اور آپ کی بیوی سے انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا آپ سے جدا ہونا تھا کہ تخت و تاج اور سلطنت سب کچھ آپ کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ سب چیزوں پر شیطان کا قبضہ ہو گیا۔ آپ نہایت پریشانی کے عالم میں محل سے نکل گئے۔ اس شیطان نے 40 دن حکومت کی۔ اصول و ضوابط اور احکام کی تبدیلی نے علماء اور دیگر اہل دربار اور اہل خانہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ نہ ہوا تھا۔ چاروں کونوں پر چاندی کا درخت اور سونے کی ڈالیاں تھی اور پتے زمرد کے تھے۔ خوشے موتیوں سے لدے ہوئے تھے جو انگوروں کے خوشوں کے مماثل تھے۔ ہر درخت پر طوطے اور مور موجود تھے۔ بعض مقامات پر سونے کے گدھ کی موجودگی بھی بیان کی گئی ہے۔ تخت سلیمان کا حدود اربع کا تعین بھی کچھ آسان نہیں۔ بعض مقامات پر اس کی لمبائی 300 قوس بتائی گئی ہے۔ تخت کی سجاوٹ اور طول و عرض کے سلسلے میں جو مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں ان میں مبالغہ بلکہ غلو سے کام لیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی حقیقت کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب آپ تخت شاہی پر قدم رکھتے تو وہ ہیبت سے لرز جاتا، ہوا کو حکم دیتے، ہوا اسے لے اڑتی اور جہاں پہنچانے کا حکم دیا جاتا وہاں پہنچا دیتی۔ دوران سفر پرندوں کے جھنڈ پورے تخت پر اپنے پروں کا سایہ کیے رکھتے۔ شام سے یمن اور یمن سے شام کی مسافت 1 ماہ کی تھی، لیکن یہ تخت آدھے دن میں لے جاتا اور لے آتا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بہت خوب بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب شام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے خوب تیز دوڑنے والے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد میں گھوڑوں پر محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ گیا تو بولے کہ ان کو واپس لاؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے بادشاہت میں ان کے سامنے شاہی استبل کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ جہاد کی غرض سے پرورش کیے گئے ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ ایک قول کے مطابق ان کی تعداد 20 تھی، بعض روایات میں ان کی تعداد 1000 ہے۔ ابراہیم تمیمی نے ان کی تعداد 20,000 بتائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی قد و قامت اور ان کی صحت دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور ان کو دیکھنے میں اس حد تک محو ہوئے۔ نماز، وظیفہ اور دعا کا وقت نکل گیا اور جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تو بہت پشیمان ہوئے۔ اسی غم و غصے کی حالت میں دوبارہ گھوڑے منگوائے اور تمام گھوڑے ذبح کر دیے جو کوتاہی کا سبب بنے تھے کہ میں ایسی چیز اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتا جو مجھے خدا کی یاد بھلا دے۔ چنانچہ ان کی کونچیں مار دی گئیں اور ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں۔ اللہ کے رضا اور محبت کے لیے بہترین گھوڑے اظہار ندامت میں ذبح کرنے کے لیے اللہ کو ان کی قربانی پسند آئی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک اور ایسے انعام سے نوازا جو صرف انہی سے مخصوص ہے، یعنی ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی۔ ایک دوسری روایت حضرت حسن بصری سے منسوب ہے، وہ یہ ہے کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں نماز اثر ذہن سے محو ہو گئی۔ جب وقت نکل گیا تب یاد آیا، گھوڑوں کو استبل سے دوبارہ منگوایا اور ان کی گردنوں پر اور پنڈلیوں پر ہولے ہولے مارنا شروع کیا اور فرمایا کہ آئندہ تم اللہ کی یاد میں مخل نہ ہونا۔ تیسری روایت عبداللہ بن عباس سے ہے، جہاں نماز عصر قضا ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ یہ ذکر کیا گیا ہے جہاد کی تیاری کے لیے گھوڑوں کا معائنہ کیا اور انہیں بہترین حالت میں پایا تو خوش ہو کر فرمایا کہ ان گھوڑوں سے میری محبت ایسی معلوم محبت میں شامل ہے جو اللہ ہی کی یاد کا ایک حصہ ہے۔ گھوڑوں کی جانے کے بعد انہیں واپس بلایا تو صرف اس خیال سے کہ وہ جہاد میں شریک ہوں گے تو آلات جہاد سے مانوس کرنے کے لیے یا آلات اور یہ ہتھیار ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر پھیرنے لگے کہ کہیں وقت جہاد نامانوس کی بنا پر وہ اس سے خوف زدہ نہ ہو جاتے۔ اس طرح یہ روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا استغفار قبول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں گھوڑوں سے کہیں زیادہ بہتر تیز رفتار سواری ہوا کی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا کہ جس کی مدد سے وہ جہاں چاہتے بہت جلد بغیر کسی مشکل بغیر کسی پریشانی سے آسانی سے پہنچ جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا
کہ پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ یعنی جب حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت فرماتے تو پہاڑ اور پرندے خود بخود ان کی آواز میں آواز ملا کر تلاوت کرنے لگتے، ان کے حکم کے منتظر نہ رہتے۔ جبکہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کیا، ہوا ان کے تابع کی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہیں جانا ہوتا تو ہوا کو حکم دیا جاتا اور ان کو وہاں پہنچا دیتی تھی، اور جہاں آپ اترنا چاہتے وہاں آپ کو اتار دیتی۔ جب آپ علیہ السلام واپسی کا حکم دیتے تو آپ علیہ السلام کو مطلوبہ جگہ پہنچا دیا جاتا، اور ایک سلیمانی تخت یعنی تخت سلیمان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا انعام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ملتے ہی ہوا اس عظیم الشان تخت کو لے اڑتی اور جہاں پہنچانے کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ یہ ہوائیں صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتی تھی، اور دوپہر سے شام تک 1 ماہ کی یعنی 1 دن میں 2 ماہ کی مسافت طے کر لیا کرتا تھا۔ اس ہوا میں ایک اہم صفت یہ تھی کہ ہوا سخت اور تیز بھی تھی اور نرم ہلکی بھی، یعنی دونوں متضاد صفات اس میں یکجا کر دی گئی تھیں۔ ہوا اپنی ذات میں بہت تیز اور سخت تھی، جس کے باعث مہینوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کر لیتے، لیکن نرم ایسی کہ فضا میں گرد و غبار اور تلاطم پیدا نہ ہوتا۔ تخت ہوا کے زور پر روانہ ہوتا، لیکن پرندے اس کی شدت سے محفوظ رہتے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ شدید علیل ہو گئے۔ حالت اس قدر غیر ہو گئی کہ تخت پر بٹھایا گیا تو جسم بے رخ معلوم ہو رہا تھا۔ جب اللہ نے انہیں صحت عطا کی تو انہوں نے پہلے اپنی مغفرت طلب کی اور پھر بیچارگی کا اظہار کیا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہمیں مسلمانوں کو آزمایا اور ڈال دیا ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم، پھر وہ اللہ کی جانب رجوع ہوا۔ کہا ہے پروردگار میری مغفرت کر اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے انعامات اور اعزازات سے نوازا، وہ معجزے عطا کیے جن کے سبب آپ علیہ السلام نے بنی نوع انسان کے لیے بے شمار مفید اور تعمیری کام سر انجام دیے۔ ہم نے سمندر کی باندھ تن سلیمان کے لیے مسخر کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے بحری سفری ذرائع دریافت کیے اور اس سے مملکت کی فلاح و بہبود کا کام لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں ہندوستان اور مغربی جزائر کی تجارت آمد و رفت کا ایسا سلسلہ بن گیا تھا کہ جس سے ملکی تجارت کو بہت دوست ملے اور درآمد اور برآمد میں بے انتہا منافع ہوا اور اضافہ ہوا۔ فلسطین کے مغرب اور شمال میں بحیرہ متاثر اور جنوب میں بحیرہ احمر موجود ہے۔ ان دونوں سمندروں کے درمیان جہازوں کے سفر کے لیے متضاد سمت سے چلنے والی ہوا ہے، سفر آسان کر دیتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو خدا کی طرف جو معجزہ عطا ہوا، وہ صلاحیتیں اور استعداد جن سے تمام انسان محروم تھے، خدا نے ان کو بخش دی تھیں۔ اور قوم شیطان نے بنی اسرائیل کو راہ سے بھٹکانے کے لیے الزام عائد کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے، سحر اور ٹونے کے زور پر اتنا عرصہ حکومت کرتے رہے۔ شیطان نے جنوں اور انسانوں کو طرح طرح کے بہکاوے دیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔